یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنا، ٹھیک، وہاں پیدا کرنا، یعنی اس دنیا سے پھر تعلق نہیں ہوگا، وہ الگ مخلوق ہوں گی، وہ ظاہر ہے الگ مخلوق کہیں انسان ہی ہوں گی، ظاہر ہے کہ ہمیں جنوں پری تو نہیں دی جائیں گی وہاں پہ۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ یہ روایت تو یہی بتا رہی ہے کہ یہاں قرآن نے جن عورتوں کا ذکر کیا ہے وہ عورتیں اسی دنیا کی عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ وہاں پر حوریں بنا دے گا، گوریاں بنا دے گا، آہو چشم بنا دے گا، کنواری بنا دے گا۔ ٹھیک، یہ زمخشری تھے۔ اب زمخشری کو ہم نے دیکھ لیا، اس کے بعد اب امام راضی 604 میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہ ہجری تاریخیں ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ بہت جلیل القدر علماء میں سے ہیں، بڑے مفسرین میں سے ہیں، ان کی تفسیر بھی امہات کتب میں شمار ہوتی ہے۔ میں اس کا تعارف کرا چکا کہ علم کلام کے مباحث دیکھنے ہوں، روایات کا بھی خلاصہ دیکھنا ہو، اسی طرح زبان بیان کے مسائل کو بھی آپ اگر بہت سہل انداز میں دیکھنا چاہیں، رواں دواں لکھنے والے لوگوں میں سے ہیں، بہت خوبی کے ساتھ مختلف چیزوں کا خلاصہ کرتے ہیں۔ اگر دوسروں کا موقف بھی بیان کریں تو آپ ان کی کتابوں سے اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جس طرح کے امام راضی کے قلم سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ بہت جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں۔ میں عرض کر چکا اس سے پہلے کہ یہ دونوں یعنی زمخشری بھی اور راضی بھی یہ تو گویا تفسیر کی علامت بن گئے، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کے سامنے وہی آیت ہے۔ اچھا، وہ انا انشانہ ہن، آیت وہی ہے۔ میں عرض کر چکا نا کہ اس سے پہلے جو باتیں بھی آپ نے سنی ہیں یا جن روایتوں کو آپ نے سنا ہے یا جو آیات زیر بحث آئی ہیں ان میں تو اوصاف ہی بیان ہوئے، صفات ہی بیان ہوئی ہیں۔ اب زمخشری نے یہ توجہ بھی دلا دی کہ یہ اگرچہ وہ مقام ہے جس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جس سے کچھ رہنمائی ملتی ہے، لیکن لفظ کی حد تک یہ بھی فیصلہ کن نہیں، سری نہیں ہے، یہ بتا دیا۔ یعنی جب انہوں نے کہا کہ فَإِمَّا یراد، یا یہ مراد ہو سکتی ہے یا یہ مراد ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے لفظ کی حد تک فیصلہ کن نہیں ہے آیت۔ اب روایت ہی آئے گی نا، یعنی کوئی حدیث بیان کریں گے، کوئی قول بیان کریں گے، کچھ قرائن کی بنیاد پر بات کریں گے، یہی کچھ ہوگا۔ تو امام راضی دیکھیے کیا کر رہے ہیں۔ امام راضی نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ دو امکانات، وہی پہلے وہی جو زمخشری نے بات بیان کی، کہتے ہیں یحتمل ان یکون المراد الحور، ایک احتمال یہ ہے، ایک امکان یہ ہے کہ اس سے مراد، اس سے کس سے مراد، انا انشانہن، انشاء سے مراد، یہ جو کہا ہے کہ ہم نے انہیں خاص اٹھایا ہوگا تو اس سے مراد حوریں ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ بالکل اسی طرح اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں جیسے ہم اردو میں کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہم جب حور کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا، یعنی وہ عورتیں جنت میں ہوں گی، تو وہاں تاثر یہی ہوتا ہے کہ یہ عورتیں وہیں پیدا کی جائیں گی۔ تو بالکل اسی طرح انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ یعنی قرآن کے نزول پر 500-550 سال ہو چکے ہیں، تو الفاظ جب کسی زبان میں مستعمل ہوتے ہیں تو اس طرح عہد بہد اپنے اندر کچھ خصوص پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ پھر شاہ عبد القادر کے کیوں وہ اصل ترجمہ پھر بھی باقی رہا؟ اس لیے کہ یہ اصل ترجمہ تو یہ بھی یہی کر رہے ہیں، یعنی بتا رہے ہیں، لیکن لفظ کا استعمال پھر بات بیان کرتے ہوئے اسی طرح ہونے لگ جاتا ہے، جیسے ہمارے مترجمین کیا ہوا، جیسے فارسی زبان میں ہوا، جیسے ہمارے ادب میں ہوا، جس طرح ہماری شاعری میں ہوا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک احتمال یہ ہے کہ ان یکون المراد الحور، یعنی اس سے مراد کیا ہے، وہ حوریں جن کا ذکر ہوا ہے قرآن میں دوسرے مقامات پر۔ فیکون المراد الانشاء الذی هو الابتداء، اس صورت میں مراد کیا ہوگی، یعنی اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ اصل میں جنت کی مخلوق حوریں ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، انا انشانہ ہن، انشان سے وہ مراد ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو لفظ انشاء یہاں استعمال ہوا ہے، انا انشانہ ہن، اس کا مصدر انشاء ہے نا، یہ جو لفظ انشاء ہم نے خاص اٹھایا ہوگا، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد پھر کیا ہوگی، ابتدا، یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنا، ٹھیک، وہاں پیدا کرنا، یعنی اس دنیا سے پھر تعلق نہیں ہوگا، وہ الگ مخلوق ہوں گی، وہ ظاہر ہے الگ مخلوق کہیں انسان ہی ہوں گی، ظاہر ہے کہ ہمیں جنوں پری تو نہیں دی جائیں گی وہاں پہ، لیکن وہ اس دنیا کی عورتیں نہیں ہوں گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہے، الفاظ میں ایک احتمال یہ ہے، یہ وہی بات ہے جو زمخشری نے دوسرے طریقے سے بیان کر دی کہ یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِنَاتِ آدم، دوسری صورت یہ ہے کہ ان الفاظ میں انا انشانہن، انشان کے الفاظ سے یہ مراد ہو کہ یہ یہی دنیا میں آدم کی بیٹیاں ہیں، یہی جو دنیا میں آئیں، جو دنیا سے گئیں،
ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ صورت دے گا. گویا انشاء وہاں کیا ہے؟ ابتدا کے معنی میں. اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں انشاء پھر کس معنی میں ہوگا؟ فَيَكُونَ الْإِنشَاء بِمَعنَى إِحْيَاءِ الْإِعَادَةِ، یعنی اس دوسری صورت کو اگر آپ مراد لیں گے تو پھر لفظ انشاء کا مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ دوبارہ اٹھائی جائیں گی، جب ان کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور وہاں وہ زندہ ہوں گی تو ان کا وہ زندہ کرنا پھر اس انشاء سے مراد ہوگا. ٹھیک. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دو احتمالات ہیں. امام راضی نے اپنے طریقے کے مطابق ذرا تفصیل سے بات کی. زمخشری نے اسی کو دو لفظوں میں واضح کر دیا تھا کہ آیت کے الفاظ کی حد تک دو احتمالات ہیں. ٹھیک. یا یہ مانا جائے کہ یہ وہیں ابتداً پیدا کی جائیں گی، پہلی مرتبہ پیدا کی جائیں گی، اور یا یہ کہ یہ دوسری مرتبہ پیدا ہوں گی، یہ اس سے پہلے دنیا میں آ چکی. یہ بات بیان کرنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، یعنی آیت انا انشانہن پر ختم نہیں ہو گئی. ٹھیک. اس کے بعد اگلا جملہ ہے فجعلناہن ابکارا، کہ ہم نے ان کو کنواری بنا دیا ہوگا. اب امام راضی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اگلی آیت ہے فجعلناہن ابکارا یدل علی الثانی، دو احتمالات تھے، دو امکانات تھے. یہ جو اگلی آیت ہے یہ تو دوسری بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ بنات آدم ہی ہوں گی. وہ بنات آدم ہی ہوں گی. دو باتیں تھیں. ٹھیک. یعنی ایک یہ کہ وہ وہیں پیدا کی جائیں گی پہلی بار، دوسرے یہ کہ وہ یہاں پیدا ہوئیں، وہاں ان کا اعادہ ہوگا جس طرح دنیا کے ہر مرد اور ہر عورت کا اعادہ ہوگا. ٹھیک. دو احتمالات تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے پر آیت دلالت کر رہی ہے. کیسے؟ یعنی آپ گویا ترجیح بیان کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یدل علی الثانی، یعنی یہ جو اگلے الفاظ ہیں کہ ہم نے ان کو کنواری بنا دیا ہوگا، یہ دوسرے مفہوم پر یا دوسری مراد پر دلالت کر رہے ہیں. لأن الانشاء، اس لیے کہ جو انشاء کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے انہیں اٹھایا ہوگا، لو کانا بمعنی الابتداء، اگر یہ پہلی بار پیدا کرنے کے معنی میں ہوتا، اگر ہوتا لعلم من کونہن ابکارم من غیر حاجت الی بیان، تو یہ بات بغیر کسی بیان کے واضح ہو جاتی کہ کنواری ہوتی. کیونکہ اگر وہ نئی پیدا کی گئی تو انہیں کنواری ہی ہونا چاہیے. یعنی اگر نئی پیدا ہوئی ہیں، پہلی مرتبہ پیدا ہوئی ہیں، یہ ابتدا ہے جس کو یہاں انشاء سے تعبیر کیا گیا ہے، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ہم نے ان کو کنواری بنا دیا؟ انہیں تو ہونا چاہیے. انہیں تو کنواری ہونا چاہیے. اچھا. تو یہ امام راضی استدلال کر رہے ہیں کہ اگر یہ بات ہوتی لو کانا بمعنی الابتداء، اگر انشاء یہ جو یہ کہا ہے نا خاص اٹھایا ہوگا، یہ جو پیدائش کا ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، اگر یہ ابتدا کا طریقہ ہوتا، پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس سے بیان کرنا مقصود ہوتا، تو پھر یہ بات کہ وہ کنواری ہیں یہ تو آپ سے آپ واضح تھی. یعنی اس میں پھر تردد کیا تھا؟ اس کی تصریح کی ضرورت کیا تھی؟ لعلم من کونہن ابکارم من غیر حاجت الی بیان، یعنی اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کے بغیر یہ بات بالکل واضح تھی، ہر شخص جان لیتا. وَلَمَّا كَانَ الْمُرَاد احیاء بنات آدم، جب مراد یہ ہے کہ اس سے در حقیقت یہاں جو بنات آدم ہیں، آدم کی بیٹیاں ہیں جو یہاں آئی ہیں، یہ جو انسان کی حیثیت سے یہاں رہی ہیں، ان کا احیاء مراد ہے، ان کو دوبارہ زندہ کرنا مراد ہے، ان کو اٹھا کے اس طرح سے آہو چشم، اس طرح سے کنواری بنا دینا مراد ہے. کہتے ہیں جب یہ بات ہے تو اسی لیے تو کہا اللہ تعالیٰ نے کالا ابکارن، کہ وہ وہاں پر یعنی یہ جو آگے بات بیان کی ہے کہ ہم نے انہیں کنواری بنا دیا ہوگا، یہ اسی لیے تو بیان کی ہے. اچھا. جب مراد یہ ہے تو اسی لیے تو یہ کہنا پڑا کہ ہم نے ان کے کنواری بنا دیا ہوگا. یہ کنواری بنا دیا ہوگا کا پھر وہ مزید آگے وضاحت کر کے مطلب بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اے نجعلہن ابکارم ومتنا سیبات، یعنی گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انہیں کنواری بنا دیا ہوگا اگرچہ جب وہ مریں تو شوہر دیدہ تھی. بڑی اہم بات. یعنی اگرچہ جب وہ مریں تو اس وقت شوہر دیدہ تھیں، شوہروں کے پاس جا چکی تھی، لیکن جس وقت ہم نے ان کا اعادہ کیا، ان کو اٹھایا، جب وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی گئیں اور پھر ان کا انشاء ہوا، تو اس وقت ہم نے ان کو کنواری بنا دیا. تو یہ امام راضی بھی اپنی گویا ترجیح بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ بتا رہے ہیں امام راضی کا استدلال روایت سے نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُنَّ ابکارن کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں. تو یہاں گویا لفظی استدلال ہو گیا.
یہ بتا دیا انہوں نے کہ الفاظ ہی کی بنیاد پر یہ بات اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے یہاں پر کہ یہ اصل میں اسی دنیا کی عورتیں ہیں. یہ امام راضی کا موقف ہے. اس کے بعد اب ابن کثیر پر آئیے. میں یہ عرض کر چکا کہ ابن کثیر اصلاً تو ابن جریر طبری ہی کا خلاصہ ہے. یعنی ابن جریر طبری کے ہاں روایات کا ایک بڑا ذخیرہ ہے. انہوں نے ہر طرح کی روایات نقل کی ہیں، اس میں آثار بھی ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں. ابن کثیر بھی اصل میں وہی معصور تفسیر کرتے ہیں، یعنی روایات ہی نقل کرتے ہیں، اور عام طور پر اسی وجہ سے ہمارے ہاں بہت قابل اعتماد بھی سمجھے جاتے ہیں. ان کی ایک خاص حیثیت بھی ہے، ابن تیمیہ کے تلامذہ میں سے ہیں، تو ان کا ایک بڑا مقام ہے تفسیر میں. وہ جب یہ روایتیں نقل کرتے ہیں تو بڑی حد تک ان کی تنقیح بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک. یعنی چونکہ ایک جلیل القدر محدث بھی ہیں تو اس وجہ سے تنقیح کر کے بعض روایات پر تبصرہ کر دیتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کی نوعیت کیا ہے. یہ اس طرح کی تنقیح نہیں ہوتی کہ وہ صرف حسن یا صحیح روایت ہی لیتے ہیں، لیکن بہرحال ایک حد تک وہ سندوں کی تنقیح بھی کرتے ہیں. دیکھیے وہ کیا لکھتے ہیں، وہی آیت ہے، وہی سورہ واقعہ، وہی انا انشانہ ہن انشان، اس پر لکھ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اے آدنا ہن فی النشأۃ الاخری بعد ما کننا عجائز رمسا، کہ یہ در حقیقت انا انشانہ ہن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب وہ دوسری نشت میں ان کو اٹھایا، یعنی جب قیامت میں سب انسان اٹھیں گے تو یہ نشت اخری ہوگی نا، نشت ثانیہ ہوگی. ایک مرتبہ یہاں ہمارا انشاء ہوا، اس دنیا میں ہم آئے، دوسری مرتبہ وہاں ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ وہاں یہ اعادہ ہوگا، یعنی گویا انشاء کا اعادہ ہوگا. تو یہاں اس سے وہ اعادہ مراد ہے. بعد ما کننا عجائز رمسا، اس کے بعد کہ وہ دنیا میں بوڑھی ہوئیں، پھونس ہوئیں، اور وہی بات، وہی الفاظ رمسا، آنکھوں سے چیپڑ بہتا تھا، رخصت ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو اٹھا دیا. تو یہاں یہ گویا یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں تو انا انشانہ ہننا سے وہی مراد ہے. اچھا، سرنا ابکارن عربا، یعنی وہ یہاں پر بوڑھی ہوئی تھیں، یہاں ان کی آنکھوں میں چیپڑ آئی، یہاں ان کے بال سفید ہو گئے، جس طرح کی دوسری روایتوں میں بیان ہوا ہے. اس کے بعد وہ وہاں اٹھیں تو وہاں کنواری تھیں. اے بعد سیوبت ادنا ابکارن عربا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیاہی گئیں، شوہر دیدہ ہوئیں، دنیا میں شوہروں کے پاس رہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو وہاں اٹھایا تو وہ کنواری ہو گئیں، دل ربا ہو گئیں. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اسی بات کو ترجیح دے رہے ہیں کہ انا انشانہ ہننا انشاء سے کیا مراد ہے. ٹھیک. اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے علم نے اس سارے معاملے کو کس طریقے سے دیکھا ہے. اس سب کچھ کو سننے کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ دو اقسام ہو سکتی ہیں. یعنی کچھ وہ ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ وہیں پیدا کر لے گا، کچھ وہ ہوں گی جو اس دنیا سے جائیں گی. یہ سب باتیں کہنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ بات کہ یہ کوئی نئی اور منفرد بات ہے، ساری مسلمان امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، دوسری رائے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تو مانا جا چکا ہے، یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے، یہ بات روایتوں میں بیان ہوئی ہے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. مسلمانوں کا علم اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ہم سب بدقسمتی سے ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. بہت ہی تفصیل سے آج آپ نے، میں ایک دفعہ پھر بطور طالب علم شکریہ ادا کروں گا